اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عقائدی ایک دورے کا جو آغاز کیا ہے اس کا آج دوسرا سلسلہ ہے۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ جو کورس ہم نے مد نظر رکھنا ہے وہ برترین آرزو ہے، اس کا چونکہ اردو ترجمہ بھی خدا کا شکر ہے یعنی انہی چند ماہ کے اندر ہوا ہے۔ 7 جلدیں پوری جو ہیں وہ ترجمہ ہو چکی ہیں اور اس کو اردو زبان کے اندر اجرا کرنا آسان ہو گیا ہے، چونکہ لٹریچر جو ہے وہ موجود ہے، کتابی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر تدریس کا سلسلہ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ خصوصیات پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس کورس کی کیا خصوصیت ہے۔ میں آیت اللہ سبحانی نے جو اس کورس اور اس مصنف کے بارے میں جو جملے استعمال کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت اللہ سبحانی جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کا جو محتوا ہے وہ بہت بلند ہے اور ان کا قلم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ حقیقت میں یہ ان کتابوں کا ایک ارتقائی اور تکمیلی نسخہ ہے جو اس سے قبل قم میں خدا شناسی، معاد اور دیگر موضوعات پر لکھی گئی تھی۔ یہ مجموعہ دراصل ان سب کا نچوڑ اور ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی اپنی اس لیول کے اعتبار سے کہ جوان، چونکہ مد نظر کیا چیز ہے، جوان اور نوجوان، اس کو مد نظر رکھ کر یہ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، ورنہ باقی کتابیں جو ہیں وہ اپنی عمیق، اپنی گہرائی، اپنے مبانی، اپنے زبان کے اندر وہ بہت آگے ہیں۔ مثال میزان جیسے ہو گئی یا باقی کتابیں جو ان کی ہو گئی، یہ ابھی اس لیول کو مد نظر رکھ کر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک جملہ بہت خوبصورت کہا انہوں نے، یہ شاید آیت اللہ سبحانی نے بھی بیان کیا اور اس کے علاوہ مہدی گلشنی کے جو بہت بڑے فزکس دان ہیں ایران کے، انہوں نے بھی ان کتابوں کو جب مطالعہ کیا تو اسی قسم کی بات کی تھی۔ فرماتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کیمسٹری بھی جانتا ہے، فزکس بھی جانتا ہے، علم کلام کا بھی ماہر ہے اور فلسفہ بھی جانتا ہے۔ وہ ایک جامع انسان ہے اور کتابوں میں بہت عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ جناب حسن وکیلی ایک جامع شخصیت ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ اپنی اس جامعیت کی وجہ سے۔ اور دوسری جو خاصیت جناب حسن وکیلی کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ اعتراض کے ساتھ اس کا حل پیش کرتے ہیں ہر میدان میں جہاں قدم رکھیں گے۔ وہ موضوع ہی وہی اٹھاتے ہیں جو معاشرے کا ہوتا ہے، وہ انتزاعی موضوع اٹھاتے ہی نہیں ہیں معمولاً۔ ان کے اگر فقہ درس خارج کو دیکھیں تو انہوں نے اعتیاد، نشے کو ترک کرنے کا سسٹم اس پر درس خارج دیا ہے اور ایک کتاب چھپ چکی ہے ان کی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کے لیول پہ جا کے گفتگو کرے کہ ایک نشہ چھڑوانا ہے ایک آدمی سے، اس نشہ چھڑوانے کے بارے میں ہمارے پاس اسلامک سسٹم کیا ہے۔ انہوں نے پورا درس خارج دیا اور کتابی صورت میں چھپ بھی گیا ہے ترک اعتیاد کے نام سے۔ اس قسم کی شخصیت ہے۔ ابھی تو چونکہ موقع نہیں ہے کہ میں نہیں چاہ رہا، اب میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا اس کورس اور ان چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی پورے ایک سیریز چاہیے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کھل کے اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جائیں۔ ایک اور کورس جو متعارف ہوا مکتب تشیع کے اندر وہ طرح ولایت ہے۔ اردو زبان میں بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کر سکے، اس کی وجہ گیپ ہونا، سطح فکری کا اور مطالب کا گیپ بہت زیادہ تھا، لہذا جوان جو ہے وہ اس کو نہ سمجھ پایا اور ان کی سطح پر نہیں لا سکے تھے۔ لہذا پاکستان میں یہاں یونیورسٹی کے جوانوں پر جب اپلائی کیا گیا اور ان کو وہ کورس بیان کیا گیا تو کامیابی نصیب نہ ہو سکی، چونکہ جب تک آپ جوان میں دلچسپی نہیں ایجاد کریں گے اس وقت تک آپ اس کے کانوں تک وہ مطلب نہیں پہنچا سکتے۔ طرح ولایت اپنی مضبوطی اور گہرائی کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ
آیت اللہ مصباح کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. میں جب آیت اللہ مصباح خدا رحمت کرے رحمت اللہ علیہ قدس اللہ نفسہ الزکیہ یقین مانے کبھی خدا نے توفیق دی تو آیت اللہ مصباح پہ گفتگو کروں گا. میں ان کو موجودہ تمام علماء سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس بندہ خدا نے، اور میرا یہ ماننا ہے، انقلاب کی بقا کے اندر آغا مصباح نے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے شاید ہی کسی نے ادا کیا ہو. اگر رہبر معظم نے اطمینان کے ساتھ اس انقلاب کو لے کر آگے چلے ہیں، اس میں اگر آیت اللہ مصباح کا سہارا نہ ہوتا تو رہبر معظم اتنی آسانی کے ساتھ اس معاشرے کو آگے لے کر نہ چل سکتے. بہت عظیم قربانیاں اس شخصیت نے دی، اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آیت اللہ مصباح ہم تو فقط یہ چند کتابوں سے جانتے ہیں نا یہ کیا ہے، ورنہ نہیں ہے، واقع الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح کیا چیز تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دشمن کا شخصیت کشی کرنا جس لیول کی، یہی بتا دیتا ہے کہ یہ شخصیت کتنی اہم ہے. ان کی وفات پر بھی جس طریقے سے جشن منایا گیا ضد انقلاب کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، یہ خوشیاں بتاتی تھی کہ کتنا بڑا انقلاب کا ستون اس دنیا سے گیا ہے. جب یہ وفات پاتے ہیں تو ہم ایک گروہ کی صورت میں جناب کے آغا کے جو بیٹے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جناب مجتبیٰ مصباح اور علی مصباح کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ان کے ادارے نے یہ والی نشست ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے. اب ان کے پاس ایک ریکارڈ کے طور پہ موجود ہے، نہیں معلوم اس کو نشر کریں گے نہیں کریں گے نہیں معلوم. کراچی کے ہمارے بعض دوستان احباب تھے اور دوسرے بھی تھے. بہرحال سینئر ہونے کے عنوان سے دوستوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں. میں آغا مجتبیٰ مصباح کے ساتھ اسی طریقے سے 2 کرسیاں لگی ہوئی تھی تو میں سامنے بیٹھ کر گفتگو کا آغاز کیا، اور میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ آیت اللہ مصباح کی کتاب کو تدریس کیا جائے کہ جو ان کے افکار کا ایک نچوڑ ہو اور ان کی شخصیت کو پہچنوا سکے. آپ کس کو بیان کریں گے؟ تو جناب مجتبیٰ مصباح فرماتے ہیں کہ طرح ولایت، اور اپنے زندگی کے ہر حصے میں آیت اللہ مصباح نے یہ کہا ہے کہ یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے. مکمل نظارت تھی آیت اللہ مصباح کی اپنے شاگردوں کے اوپر کہ جو وہ کام کر رہے تھے، سطر بے سطر پڑھنا، مطالب کا اصلاح کرنا، اور یہ مطالب لے کر چلے ہیں. وہ 6 جلدوں میں مرتب کروایا. پہلے انہوں نے خود لیکچر دیے 6 جلدوں کے، کتاب تدوین ہونے سے کئی سال پہلے. پھر اس کے اوپر ورک شروع ہوا ان کے شاگردوں کے ذریعے، اور پھر یہ 6 جلدوں کا کورس جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. ہر 2 سال کے بعد اس کی ایڈیشن ہوتی ہے، یعنی اس کو ایڈیٹنگ کیا جاتا ہے. وراثتاری جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ تجربات کی روشنی میں مطالب کو آگے پیچھے کرنا، سلیس کرنا، اضافہ کرنا، حذف کرنا، یہ ہر 2 سال کے بعد اس کورس میں انجام پاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ 5 سال یا 7 سال پہلے کا ایک کورس خرید کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آج کا جو ایڈٹ شدہ ہے اس سے غنی نہیں ہو سکتا. یعنی اس کو ضرورت پڑے گی کہ مثلاً یا وہ جو اضافات ہوئے ہیں اس کی تصویریں بنا کے پاس رکھ لے گیا، بہرحال اس کو پھر خریدنا پڑے گا اس کے اندر. یعنی یہ طرح ولایت کی خصوصیت ہے کہ کبھی خدا نے اگر توفیق دی اس کو تدریس کرنے کی تفصیلی خصوصیات جو ہے نا وہ اس وقت بیان کروں گا. ابھی فقط تھوڑے سے مطالب جو ہیں وہ بیان کر دوں کہ ہم نے جس کورس کو محور بنایا ہے اور طرح ولایت کے اندر فرق کیا ہے. ایک فرق جو ہے وہ یہ کہ چونکہ اس کا مخاطب طرح ولایت سے نیچے درجے کا ہے، چونکہ خود اس کا مخاطب جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ میٹرک اور ایف اے کے بچے ہیں، یعنی زیادہ مد نظر ایف اے کے بچے ہیں. میٹرک میں جو زیادہ ذہین ہیں ان بچوں کو یہ قبول کرتے ہیں، ہر بچے کو قبول نہیں کرتے. اور طرح ولایت جو ہے
وہ یونیورسٹی کے جوانوں کے لیے لکھا گیا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے مطالب کی گہرائی کے اندر اور زبان کے اندر فرق ہوگا. لہٰذا اس وجہ سے یہ والا کورس جو ہے برترین آرزو یہ زیادہ سلیس ہے اس کی نسبت، طرح ولایت اتنا سلیس نہیں ہے. دوسرا جو فرق اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ طرح ولایت جو ہے وہ ایک کامل دورہ نہیں ہے، کامل عقائدی نصاب نہیں ہے. وہ ایک خاص قسم کے شبہات کو مد نظر رکھ کر تدوین کیا گیا ہے 6 عناوین کے اندر. چونکہ طرح ولایت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ عناوین آپ کو بتاتا کہ کیوں انتخاب ہوئے، کون کون سے شبہات وہاں پر مد نظر تھے. لیکن یہ جو کورس ہے برترین آرزو یہ اس کی نسبت کامل ہے، چونکہ اس کے اندر معاد کی بحث بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شیعہ شناسی بھی ہے، اس کے اندر اسلام شناسی کی بحثیں بھی اس کی نسبت زیادہ ہیں. اس کے اندر وہ مطالب کم ہیں. مثلا نبوت کی بحث رہنما شناسی میں ذکر ہوتی ہے اور چند ضروری باتیں جو بیان کرنے کی ہیں اور بعض شبہات کے جواب دینے کی حد تک اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ذرا تفصیل سے ورود ہوتا ہے. تو لہٰذا 7 جلدیں جو پڑھتے ہیں جوان جب پڑھتا ہے تو وہ تقریباً کہہ سکتا ہے کہ میں نے اصول دین مکمل جو ہیں اس کا ایک علم حاصل کر لیا ہے. طرح ولایت میں مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک مطلب ہے. تیسرا جو فرق ہے وہ یہ کہ طرح ولایت میں بالآخر چاہے آپ جو بھی جواز فراہم کریں طرح ولایت کو، اس میں اصطلاحات کا استعمال زیادہ ہے. اب وہ لیول چونکہ مثلا یونیورسٹی کا ہے یا مباحث ایسی مد نظر ہیں کہ جو اصطلاحات ہی کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں، جو بھی اس کا جواز ہو، ابھی اس میں بحث نہیں کرنی ہے. لیکن اس کتاب کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے اصطلاحات سے اجتناب کیا جائے، اور اگر کہیں پر اصطلاحات استعمال ہوں تو اس کو مثالوں کے ذریعے اور وضاحت کے ذریعے اس کو ذرا آسان کر دیا جائے تاکہ جوان جو ہے اس کو سمجھ جائے. طرح ولایت کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو شبہات مد نظر ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں کہ جو نظام اسلامی کے مخالف ہیں، حکومت اسلامی کے مخالف ہیں، اور انہوں نے جو پھر اعتراضات شروع کیے، مثلا سیکولرزم کو پھیلانے کی کوشش کی، دین و دنیا کو جدا کرنے کی کوشش کی. درست ہے؟ تو لہٰذا اس فضا کی طرف ناظر ہے طرح ولایت. اور پچھلے مبانی بھی جو ہیں مثلا معرفت شناسی ہے، خدا شناسی ہے، تو وہ بھی اس طریقے سے انہوں نے تدوین کیے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ حکومت اسلامی عقلی طور پر ثابت ہو جائے، سیکولرزم عقلی طور پر کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے. لیکن اس کورس کے اندر جو ہے وہ ایک جامع نگاہ ہے، یعنی جو سوالات معاشرے میں موجود ہیں پہلے ان کو سامنے رکھا گیا عمومی طور پر، چاہے وہ خدا شناسی میں ہوں، چاہے وہ انسان شناسی میں ہوں، چاہے وہ معاد شناسی کے اندر ہو، جس میں بھی سوالات کو مد نظر رکھ کے اس کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں زیادہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، فلسفہ سیاست پہ گفتگو نہیں ہے، اس پہ ولایت فقیہ کے حوالے سے جو ہے وہ شیعہ شناسی کے اندر ایک چیپٹر بنا کر اس کا جواب دے کر اور اصل نظام سمجھا کر آگے نکل گئے ہیں، چونکہ مد نظر مکمل طور پر حکومت اسلامی کا اثبات نہیں ہے. تو لہذا اس اعتبار سے پہلے قدم میں یہ کورس بہتر ہے جوانوں کے لیے. اگرچہ ہمارے اردو زبان میں حکمت عملی کے تحت اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا جو ہے وہ پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے قابل ہو سکیں، لیکن بالآخر اس کو رائج ہونا چاہیے، چاہے ہم وہ پہلا مرحلہ طے کر سکیں یا نہ کر سکیں. ہاں ایک کام کیا جا سکتا ہے، آخری جملہ اور میں بات تمام کروں. یہ جو 7 جلدی کورس ہے اگرچہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے منطقی ترتیب کے اندر ہے، لیکن آپ اپنے مخاطب کو دیکھ کر کتابیں حذف کر سکتے ہیں. درست ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک عام معاشرے کے اندر کے جہاں پر آپ شیعہ کے حوالے سے مشکلات رکھتے ہیں، شیعہ سنی کے مسائل کو مثلا مد نظر رکھ کر، تو آپ شیعہ شناسی کو فقط تدریس کر دیں. آپ ایک مہینے کا یا ایک ہفتے کا یا 2 ہفتے کا کورس اناؤنس کریں، شیعہ شناسی کو تدریس کریں، ختم.
آپ نے ایک جگہ پر دیکھا جہاں پر اسلام پر اٹھنے والے سوالات زیادہ پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ اسلام شناسی کی بحث کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کو ایک ہی جلد کو ایک کورس اناؤنس کر دیں اور اس کو تدریس کر دیں اور بیان کر دیں، تو یہ آسان اس طریقے سے ہو سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام شناسی کے اندر جو مطالب بیان ہوئے جب تک کہ آپ معرفت شناسی نہیں پڑھائیں گے، جب تک کہ آپ خدا شناسی نہیں پڑھائیں گے تو آپ وہ مطالب بیان نہیں کر سکیں گے نا، ایسا نہیں ہے. آپ خود اپنے مخاطب کو دیکھ کے ان مطالب کو جو ہے وہاں پر اضافات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خاصیت اس کورس کے اندر موجود ہے. ہر جلد ایک پورا کورس کے عنوان سے آپ تدریس کر سکتے ہیں اپنے مخاطب کو دیکھتے ہوئے. لیکن اگر ایک آپ شعوری طور پر ایک جوان کو ابتدا سے آخر تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پورے کورس سے اس کو گزاریں. پہلے وہ یہ پورا 7 جلدی کورس کا ایک دورہ کرے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ طرح ولایت کی طرف آئے. اتنا میں نے بھی تجربہ کیا ہے چند سالوں سے، جو میں اس قسم کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں اور آن لائن مناظرے کیے ہیں، سوالات کے جواب دیے ہیں. ان 7 جلدیں کے جو برترین آرزو ہیں، 6 جلدیں جو طرح ولایت ہیں، ٹوٹل 13 جلدیں. جو جوان اس کو پڑھ لے دلچسپی سے اور اس کے مطالب کو ہضم کر لے، 90% سوالات جو معاشرے میں موجود ہیں اس کے جواب دے سکتا ہے، خود بھی قانع ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی قانع کر سکتا ہے. مجھے آج تک کوئی ایسا سوال مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ جس کا جواب برترین آرزو اور طرح ولایت میں موجود نہ ہو، مجھے پیش نہیں آ سکا. ہاں، بعض موضوعات ایسے ہیں جو ان کا مد نظر ہی نہیں تھا، مثلا قرآن کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات، مثلا فلانی آیت سائنس کے خلاف ہے، وہ ان کورس کا موضوع ہی نہیں تھا، وہ سوال اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن عقائدی حوالے سے جو سوالات ہیں وہ اس دونوں کورسوں کے اندر موجود ہیں، اور جو بندہ اس کے اندر تسلط حاصل کر جائے گا، یقین مانے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بھی جا کے لیکچر دے گا، وہ کبھی مار نہیں کھائے گا. یہ تجربہ شدہ چیز عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو انشاءاللہ خدا خیر کرے، توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس کو بہترین طریقے سے بیان کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.